نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر۔ پارہ نمبر 13 کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اور پارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی، کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربک لینگویج میں اتارا، اور عربک لینگویج کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ اپنے اندر بہت گہرا مفہوم رکھتی ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت میں اور وکیبلری کی رچنس میں عربک جو ہے وہ اس کا کوئی اور لینگویج جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہے آپ نے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا ہو، ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہو، یا چیزوں کے نام ہوں، تو یہ بہت رچ لینگویج ہے۔ تو آپ کی اسکرینز پر ڈسپلے ہوگی ابھی ایک امیج، جس کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 24 آورز ہیں، ہر ایک آور کا ایک الگ نام ہے عربک لینگویج میں۔ اور تفاسیر جب ہم پڑھتے ہیں یا سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، زبان دان تو بہت تھے، وہ ان کو اپنی لینگویج پہ بہت کمانڈ بھی تھی اور ناز بھی تھا۔ تو جب وہ لمبی لمبی تقاریر کرتے تھے نا کچھ آورز کی، تو کوئی ایک ورڈ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے، ان کے اتنا زیادہ لینگویج جو ہے وہ رچ ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ایک گھوڑا جو ہے، جس کو ہم ہارس کہتے ہیں انگلش میں، چھوٹے کو پونی کہہ دیتے ہیں، دیٹ از اٹ۔ اور مگر عربی کے اندر 800 ورڈز ہیں ایک گھوڑے کے لیے۔ اتنی خوبصورت اور یہ اتنی رچ زبان ہے، اسی لیے ورنہ لوگوں کا اکثر یہ بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی وائی عربک لینگویج؟ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زبان کو سلیکٹ کیا، کیونکہ اس میں اتنی رچنس اور اتنی ہی ڈیپتھ ہے۔ تو یہ مختلف نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ جو کہ آن سائٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کو شیئر کر لیں گے، اور تاکہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیے گا، پڑھیے گا۔ اس سے نا ٹیکسٹ سے محبت بھی ہماری بڑھتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت بھی بڑھتی ہے نا، جب ہم نیا نئے ورڈز پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ جیسے الشروق، البکور، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سن رائز کا ٹائم ہے، پھر ارلی ڈے ہے، پھر الغدوہ، الضحیٰ، الحاجرہ، الظہیرہ، الرواح، العصر۔ دیکھیں کچھ نام آپ کے جانے پہچانے ہوں گے، مگر کچھ نئے ہوں گے آپ کے لیے۔ القصر، الاصیل، العشی، الغروب، یہ آ گیا صبح سے لے کے غروب تک کا ٹائم کور ہوا آپ۔ اچھا، اس کے بعد جب اب مغرب ہو گئی ہے تو پھر کیا آئے گا؟ الشفق، الغسق، اور اس کے تھرڈ نمبر جو ہے وہ مجھے واضح نہیں ہو رہا، وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ہی کرتے کرتے بہت پیارے پیارے نام، اور السحر، الفجر، الصبح، اور پھر الصبح جو ہے ہمارا ارلی مارننگ کا ٹائم ہے۔ تو یہ اتنے پیارے پیارے نام ہیں جو ہمیں 24 آورز کے اندر ملیں گے، جبکہ کوئی بھی لینگویج اپنے اندر اتنی ڈیپتھ نہیں رکھتی کہ اس کے ہر ایک گھنٹے کا ایک الگ نام ہو۔ ہم مارننگ کہہ دیتے ہیں، ہم آفٹرنون کہہ دیتے ہیں، ہم ایوننگ کہہ دیتے ہیں، اور نائٹ، دیٹ از اٹ، 4 ورڈز اور دن کا ختم۔ مگر قرآن مجید کی اور ہمارے کلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ عربک لینگویج میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیپتھ ہے۔ چلیے جی، یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی، اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، نہیں میں بری اس ذمہ سمجھتا اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لا امارتم، البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا، مگر، ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کر دے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو پیچھے سے ہم بات کر رہے تھے، سورہ یوسف کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور مڈ وے الحمدللہ ہم آ چکے، اور پارہ وہاں پر مکمل ہوا تھا۔ اور یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی شرارتیں کیا ہوتی ہیں۔ نفس کی شرارتیں جو ہے نا، اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اللہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہو۔
اب ہوا یہ تھا کہ لاسٹ جو ہم نے بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ عزیز مصر نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا تھا. اب یہاں پر ہمیں چونکہ نفس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ہم نفس کے اوپر تھوڑی سی اپنے لیے انفارمیشن لیں گے کہ نفس جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو برے کاموں کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہوتا ہے جو جب کوئی برائی ہمارے سے ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر ریپریمانڈ کرتا ہے. اور اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ سے پھر توبہ کی طرف پلٹتا ہے. اور یہ لوامہ والا جو ہے خیر اور شر کے درمیان ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو کہ آپ کی نیکی کے کاموں کو پسند کرتا ہے، وہ نیکی کے اوپر ہر وقت رہتا ہے، اور شر کو ناپسند کرتا ہے. تو ہم نے بھی یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ کس طرف زیادہ انکلائنڈ ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. کیونکہ جو نفس مطمئنہ ہوگا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ کیا کہہ کر پکارے گا؟ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی رضا کی طرف. تو اپنے نفس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ برائی کو میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتا ہے یا اچھائی اسے پسند ہے. اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے میں خاص کر لوں اپنے لیے. پھر جب اس نے بات چیت کی اس سے تو کہا بے شک تو آج سے ہمارے ہاں مرتبے والا امانت دار ہے. تو غلامی سے آزادی ملی، قید سے آزادی کے بعد سیدھا کیا ہوا ہے؟ حکومت اور سلطنت مل گئی انہیں. اور پھر علم اور کردار کی پاکیزگی بھی ان کی واضح ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا، اور ایک بڑے عہدے پر ان کو جو ہے وہ پوسٹ مل گئی. قولا، اس نے کہا اجعلنی، مقرر کر دیجئے مجھے علی خزائن الارض، خزانوں پر زمین کے، انی، بے شک میں، حفیظ علیم، بے شک میں بہت حفاظت کرنے والا ہوں، خوب علم رکھنے والا ہوں. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسپیشل سچویشن ہو اور ضرورت ہو تو اپنے علم اور سکلز کا اظہار کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے ہم فائدہ پہنچا سکیں. ویسے شو آف کرنا تو ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، مگر یہاں پر چونکہ ریکوائرمنٹ تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ خود سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. تو نیک انسان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ضرورت دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو ہم نے بھی یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیسا ہے. کیا ہمیں بھی جب کسی کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے تو کیا ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یا پھر بس ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو میرا اسکل ہے یا جو میری ایکسپرٹیز ہے وہ میرے تک ہی رہنی چاہیے. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ پاک نے جو بھی ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں. وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں. وہ رہتا تھا اس میں جہاں وہ چاہتا. ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو جسے ہم چاہتے ہیں، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر احسان کرنے والوں کا. تو اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ نیکی انسان کی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اس پر ہمارا پکا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. سامنے والا ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاں نیکی جو ہے وہ ریزرو کر لی جاتی ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا دیکھیں سٹارٹ کیسا ہے؟ ایک کنویں میں بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور پھر قید میں چلے گئے ہیں، پھر الزام بھی لگ گیا، مگر الٹیمیٹلی ان ساری مشکلات سے وہ نکل آ گئے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو تمام اختیارات جو ہیں وہ مل بھی گئے ہیں. اب ان کو ساری پاورز دے دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی جو بھی ان کی ایکسپرٹیز تھی وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو دیتے ہیں. وقتی تکلیف آ جایا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب مشکل میں سے گزرتا ہے، پریشانی میں سے جاتا ہے، تو ہی پھر اس کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً اجر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور ہیں وہ تقویٰ کرنے والے. تو آیت نمبر 56 میں ہمیں 7 میں بلکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہماری توقعات اور جو بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ ریکوائرمنٹ سوچی ہوئی تھیں یا رکھی ہوئی تھیں، اگر وہ ہماری پوری نہیں بھی ہوئی تو ہم نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ ہماری ساری نیکیاں جو ہے وہ آخرت کے لیے ریزرو ہیں، اور اس کا ہمیں ضرور بضرور ریوارڈ ملے گا. اور اس کو سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز میں کہتے ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن.
اور یہ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے جو ہے وہ سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور آئے، اب یہاں سے آیت نمبر 58 سے سین چینج ہو گیا، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، پھر وہ داخل ہوئے اس پر، بس اس نے پہچان لیا انہیں جبکہ وہ اس سے ناواقف تھے، اور جب اس نے تیار کر دیا انہیں سامان ان کا، کہا لانا میرے پاس بھائی کو اپنے اپنے باپ کی طرف سے، کیا نہیں تم دیکھتے بے شک میں پورا پورا دیتا ہوں غلہ، اور میں بہتر ہوں سب میزبانی کرنے والوں میں سے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد، جیسے پیچھے وہ پریڈکشنز پڑھی تھی نا ہم نے، تو خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد اب قحط سالی کے 7 ایئرز سٹارٹ ہو گئے تھے، اور یہ ایسی بری قحط سالی تھی کہ اس کا اثر فلسطین کنعان تک چلا گیا تھا، جہاں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ حسن تدبیر سے انتظامات کر لیے تھے، تو انہوں نے بہت سارا غلہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب لوگوں کو پتہ لگا تو ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے۔ تو اسی طرح ان کے بھائیوں کو بھی پتا چلا، اور ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف وہی یوسف ہے جنہیں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، مگر وہ ان کے پاس آئے غلہ لینے کے لیے۔ پھر اگر نہ تم لائے میرے پاس اسے تو نہیں کوئی غلہ تمہارے لیے میرے پاس، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ضرور ہم آمادہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے والد کو، بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور اس نے کہا اپنے غلاموں کو رکھ دو پونجی ان کے سامان میں، شاید کہ وہ اسے پہچان جائیں جب وہ پلٹیں طرف اپنے گھر والوں کے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو غلے کی ضرورت تھی انہیں، تو نیچرلی انہوں نے دوبارہ بھی آنا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کیا شرط رکھ دی کہ ایک دفعہ کا آپ غلہ لے جائیں، اگلی دفعہ آپ اپنے بھائی کو لے کر آئیے گا۔ کس کی طرف ریفرنس ہے؟ بنیامین، جو آپ کا اپنا بھائی تھا۔ تو جب وہ لوٹے طرف اپنے والد کے، انہوں نے کہا اے ابا جان، روک دیا گیا ہم سے غلہ، تو بھیج دیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، ہم غلہ بھر کر لائیں، اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا نہیں میں اعتبار کر سکتا تم پر اس کے معاملے میں، مگر جیسا کہ اعتبار کیا تھا میں نے تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں، یعنی یوسف علیہ السلام، اس سے پہلے۔ بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ تو ابن کثیر جو ہے ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، جب یوسف علیہ السلام کہے تھے تب ان کے یہ الفاظ نہیں تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اپنے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ جب آپ چیزیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹیکلی آپ بھی کا کانفیڈنس لیول بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور یقیناً جس کے ساتھ پھر اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار یہ بہترین ہے حفاظت کے لیے، ہر قسم کی پریشانی اور اچانک تکلیف سے انسان کو وہ بچا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ سب ان کو پڑھتے بھی ہیں تو ان کو یاد بھی کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، انہوں نے پایا اپنی پونجی کو جو کہ لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، اور کیا ہم چاہتے ہیں یہ ہے پونجی ہماری تو لوٹا دی گئی ہے طرف ہمارے، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے غلہ ایک اونٹ کا، یہ غلہ ہے بہت آسان۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم مجھے پکا وعدہ دے دو اللہ کے نام سے، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تمہیں۔ پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ عہد، تو انہوں نے کیا کہا، اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ تو یہ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وکیل یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 66 کے اینڈ پہ، جس کے سپرد تمام معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو تمام امور اور معاملات اللہ کے سپرد ہم نے بھی کرنے ہیں۔ تو اس نے کہا اے میرے بیٹو، نہ تم داخل ہونا دروازے سے ایک ہی، بلکہ تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں اللہ سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور پس چاہیے کہ توکل کریں اس پر توکل کرنے والے۔ تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے سلسلے میں نظر بد لگ جانے کا بھی یہاں پر خطرہ تھا۔ اس اندیشے کو انہوں نے
بچوں کو بھی بتایا اور توکل اللہ پر کیا، مگر تدبیر بھی بتا دی کہ کیا کرنا، اکٹھے ایک جگہ سے مت جانا، سیگریگیٹڈ ہو کے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور ثابت شدہ، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ تو نظر بد کا علاج بھی ہمیں بتایا گیا، جس کی نظر لگی ہو اس سے پانی لے کر، جس کو نظر لگی ہے اس کو وہ غسل دلایا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم آنکھوں سے ایک ریز نکلتی ہیں، اس کو آپ اس طرح سمجھے جیسے آج کل لیزر ہے نا، لیزر تھراپی کے تھرو کیا کیا جاتا ہے کہ پتھر تک کو بھی توڑ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح آنکھوں سے لیزر نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دوسرے انسان کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں۔ نظر بد کی علامات مختلف ہوتی ہیں، سائن اینڈ سمٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے معاملے میں نا وہم پہ بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ ہر وقت ہی نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے کچھ سمٹمز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سر میں درد ہو جانا، جسم کے کسی حصے میں ایک دم سے درد ہو جانا اور گر پڑنا، ان یوزول ایونٹ ہو جانا، تو یہ ساری ڈفرنٹ، اور پھر یہ کہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں مگر ٹیسٹ میں کچھ رزلٹ نہیں نکلتے، مگر تکلیف وہاں پر ہوتی ہے، تو یہ نظر بد یا جادو بھی ہو سکتا ہے۔ وہم نہیں باندھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ جب آپ کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو فوراً اس کو برکت کی دعا دے دیں، اللہم بارک بارک لنا، تمہیں اس میں برکت دے اللہ تعالیٰ۔ اور اپنی کوئی اچھی چیز لگے، ہوتا نا تیار ہو رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تو فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو ہر چیز جو ہے اس کو جب اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے تو نیچرلی نہ تو بری نظر لگے گی، پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اپنوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نظر بد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بری ہی انٹینشن سے نظر لگائی آپ کو، محبت کی نظر بھی ہوتی ہے۔ اور دم بھی کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں پر دم بھی کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو تب جبریل علیہ السلام نے بھی آپ پر دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ ساری دعائیں آپ کو جو ہے وہ ایاک نستعین بک کے اندر بھی مل جائیں گی، ہمارے ایپ پہ بھی موجود ہیں، اور آئی بلیو ہم نے یہ ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ بھی کی ہیں اپنے چینل پر۔ اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کے علاوہ، یہ دعاؤں کے علاوہ سورہ الفاتحہ یہ بہت جو ہے نا اکثیر کا کام کرتی ہے، پرانے امراض کے لیے بھی اور بیماریوں کے لیے بھی، تو اس کو بھی پڑھ کے دم کیا جائے۔ بیماری اور شفا سب اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا گیا تھا، ان کے والد نے نہ تھا کام آتا انہیں اللہ سے کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی ان کے دل میں یعقوب کے، تو اس نے پورا کر دیا جسے، اور بے شک البتہ علم والا تھا بوجہ اس کے جو سکھایا ہم نے اسے، اور لیکن اکثر لوگ وہ علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر جو جس علم کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ ہے تقدیر کے حقیقت کے راز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے، اور ہمیں کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم ون سائیڈڈ ہو کے نہ چلیں، تقدیر پر تو ریلائی کریں، بھروسہ کریں اللہ پر، مگر اپنے اسباب بھی اختیار کریں، اپنی محنت کوشش بھی ساتھ ساتھ کریں۔ صرف تدبیر پر بھروسہ کرنا ون سائیڈڈنیس ہے، اور اگر کوئی معاملہ ہو چکا ہماری ساری کوشش کے باوجود بھی، تو بس پھر اس کو اللہ کا حکم مان کر جلدی سے ایکسپٹ کر لیں، کیوں نہیں، کاش میں ایسے کر لیتا، ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور کاش کہنے سے تو ویسے بھی شیطان کی انٹرونشن ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا ہے ہم نے۔ اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، اس نے کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، پس نہ تو رنج کر بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ اتنے جوان ہو گئے اور اتنی بڑی ان کو سٹیٹس اللہ نے دے دیا، تو ان کے جو بھائی تھے کسی نے ان کو پہچانا ہی نہیں، اور انہوں نے خود سے اپنا انٹروڈیوس کروایا اپنے آپ کو، سوتیلے بھائیوں کو نہیں کروایا، ابھی بنیامین کو کروایا ہے۔ تو ادھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پریشانیوں کو ڈسکس نہ کریں، اور انسان کی پوری پرسنالٹی ویک ہو جاتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ بڑے اطمینان اور پرسکون وے میں انہوں نے اپنے بھائی کو تسلی کرائی ہے، کوئی پچھلی باتیں نہیں دہرائیں، کوئی اپنے اوپر جو ظلم ہو گئے تھے، تم نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا تھا، کچھ بھی ریپیٹ نہیں کیا، بس ان کو کیا کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اور اپنے ساتھ انہیں جگہ دی، کیونکہ دکھ اور غم
تو جتنا زیادہ ریپیٹ کیا جاتا ہے اتنا زیادہ دل جو ہے انسان کا پریشان ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا زخم ہرے کر دیے، وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، کہ جب آپ ایک ہی پرابلم کو ہو تو چکی ہے وہ، اب وہ ہو تو چکا تھا ان کے ساتھ، اب وہ اس کو جتنا ریپیٹ کرتے ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی، تو پھر ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ اگر کوئی پریشانی کا معاملہ ہمارے ساتھ آ گیا تو وہ گزر گیا، اس کو چھوڑیں اور آگے چلیں، تکلیف اپنی جگہ تو رہے گی، کرنا کیا ہے، اپنے خیالات کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے۔ پھر جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں سامان کو ان کا، تو اس نے رکھ دیا پیالہ سامان میں اپنے بھائی کے، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، اے کافرے والو، بے شک تم البتہ چور ہو۔ انہوں نے کہا، جبکہ وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم گم پاتے ہیں پیمانہ بادشاہ کا، اور اس کے لیے جو لائے اسے بوجھ ہے ایک اونٹ کا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، البتہ تحقیق جان لیا تم نے، نہیں آئے تھے ہم کہ ہم فساد کریں زمین میں، اور نہیں ہے ہم چوری کرنے والے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب ان کا سامان واپس جا رہا تھا تو ایز اے تدبیر یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک پینے کا جو گلاس تھا یا جو بھی تھا وہ اس میں رکھوا دیا تھا، تاکہ وہ اس کی وجہ سے دوبارہ واپس آئیں۔ اور انہوں نے کہا، تو کیا بدلہ ہے اس کا اگر وہ تم جھوٹے؟ انہوں نے کہا، بدلہ اس کا وہ ہے جو پایا گیا ان کے سامان میں، تو وہی بدلہ ہے اس کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ بس اس نے شروع کیا اس کے تھیلوں سے، پہلے تھیلے سے اپنے بھائی کے، پھر اس نے نکال لیا اس سے اپنے بھائی کے تھیلے میں سے، اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی کہ یہ تدبیر جو تھی وہ ایڈوائس یا وہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروائی تھی یوسف علیہ السلام سے، نہ تھا وہ کہ وہ پکڑ سکتے اپنے بھائی کو قانون میں بادشاہ کے حساب سے، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ۔ تو اس سوسائٹی میں جو پریویلنٹ قانون تھا اس کے مطابق جو تھا، جو جو جس کے سامان سے سامان نکلتا تھا چوری کا، اس کو رکھ لیا جاتا تھا، اس زمانے میں یہ لا تھا۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم والے کے ایک خوب علم والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی جو آپ کو بتائی گئی، اور پھر علم جو ہے، یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ علم جو ہے وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو اب علم آ گیا تو اس پہ غرور نہیں کرنا، کیونکہ علم کی انتہا پلٹ کے جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ یہ سب سے زیادہ علم والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک اتنا ہی علم دیتے ہیں کسی کو بھی جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم روز اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا، محنت بھی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو تحقیق چوری کی تھی بھائی نے اس کے، اس سے پہلے تو چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں۔ کتنا مشکل کام تھا اس بات کو چھپانا، کہ انہوں نے کیا کیا ہے، بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو بھائیوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، جھوٹا الزام لگا دیا نا۔ اب وہ حالانکہ دیکھیں اس وقت اتھارٹی میں ہیں، ایک ہائیسٹ پوزیشن پر ہیں، وہ غلہ بانٹ رہے ہیں، مگر اسٹل کتنی بڑی بات ہے، اس کو وہیں پر خاموشی اختیار کر لی، اور نہیں اس نے ظاہر کیا ان کے لیے، یعنی کہ فیشل ایکسپریشن سے بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہوتا نا کہ جب ہمارے کوئی ناگوار چیز گزرتی ہے تو ہم اگر منہ سے نہ بھی بولے تو ایٹ لیسٹ منہ برا ضرور بنا لیتے ہیں ہم، مگر انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ کہا، تم برے ہو مقام میں اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ محسنین کی کوالٹیز ہیں کہ جب ان کو کسی ٹف سچویشن میں گزرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تکلیف کو برداشت کر جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایک تو توکل ہے، دوسرا وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ صبر کرنے کا بہترین نعم البدل ملے گا، پلس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، کلو من علیہا فان، اور وہ کیا کہتے ہیں، دس ٹو شیل پاس، یہ بھی ختم ہو جائے گا ایک دن، تو کوئی بات نہیں، اگر اس نے کہہ بھی دیا تو اسے کہنے دیں۔ تو محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہمارے لیے پریکٹیکل پوائنٹ آ گیا ہے کہ محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ضروری ہے، اس اصول کو یاد رکھیں، تبھی ریلیشنز جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل پائیں گے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، پس تو رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں محسنین میں سے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر
اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں، قید خانے میں بھی لوگوں نے کہا، سب نے کہا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مومن اپنے سٹینڈرڈ سے نہیں گرتا۔ وہ محسن تھا، وہ محسن ہے، اور وہ محسن ہی رہے گا۔ تو اخلاق اور کردار جو انسان کا ہوتا ہے نا، وہ خود بولتا ہے، اس کو اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ایسا ہوں اور میں یوں نیک ہوں اور میں یوں کرتا ہوں۔ محسن ہر حال میں ہی محسن ہوتا ہے، چاہے اس کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں اس کے اوپر۔ اس نے کہا پناہ اللہ کی کہ ہم پکڑے مگر اس کو پایا ہم نے سامان اپنا اس کے پاس، بے شک ہم تب البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محسنین جو ہے وہ اپنے الفاظ کی سلیکشن میں بھی بڑے کانشیس کیئرفل ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے تو وہ الگ ہوئے سرگوشی کرنے کے لیے کہا ان کے بڑے نے، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک تمہارے والد نے تحقیق لیا تھا تم سے پختہ وعدہ اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو کوتاہی کر چکے تم یوسف کے معاملے میں، تو ہرگز نہ میں ٹلوں گا اس زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا والد، یا فیصلہ کرتے اللہ میرے لیے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ نماز کے لیے 1 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں، نماز بریک۔ آپ بے شک اس کو ہولڈ کر لیجئے ریکارڈنگ کو۔ یہ حاجرہ کر رہی ہوں، ایک بھی رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوٹ جاؤ طرف اپنے والد کے، پھر کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر وہ جس کا علم تھا ہمیں، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے۔ اور پوچھ لے بستی والوں سے وہ جو تھے ہم جس میں، اور قافلے والوں سے وہ جو آئے ہیں ہم جس پر، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ کہا بلکہ اچھا کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے۔ امید ہے اللہ کے وہ لے آئے گا میرے پاس ان کو سب کے سب کو، کیونکہ وہی بہت ان والا بہت حکمت والا ہے۔ جزا فضا نہیں کی شکووں سے دور رسول اور انبیاء علیہ السلام کے بلند حوصلے، ویری آپٹیمسٹک، اور جو مرضی ہو گیا ہے اپنے ایک سٹینڈرڈ سے وہ نہیں گرے ہیں، اور امید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب پہلے ایک بیٹا چلا گیا تھا، اب دوسرا بھی چلا گیا، اور تو یہ تو تدبیر تھی، مگر کتنا اچھا گمان رکھا اللہ سے کہ اللہ پاک سب کے سب کو میرے پاس واپس لے آئیں گے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے، اور بولا ہائے افسوس یوسف پر، تو سفید ہو گئی تھی دونوں آنکھیں ان کی غم کی وجہ سے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اور روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اتنا روئے تھے اپنے بیٹے کے لیے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ آئسائٹ ہی چلی گئی تھی۔ اور حزن ایسا غم ہوتا ہے جو چھپ سکتا ہے، اور بثا وہ غم ہوتا ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، مگر جو چیز پرابلمٹک ہے وہ ہے شرک یا الفاظ اور ناراضگی کا اظہار، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی آپ ہمیشہ رہتے ہیں یاد کرتے ہوئے یوسف کو، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو ان سے دور ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، پھر بھی حسد اور نفرت جو ہے ان سوتیلے بھائیوں کے دل سے نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بے شک میں اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پتا چل رہا ہے، اور انہیں اللہ پر بھروسہ نظر آ رہا ہے ہمیں ان کی باتوں سے، اور اپنے غم کو جو ہے وہ اللہ کو بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتانے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتا رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ ایوب علیہ السلام کو بھی کتنی طویل بیماری آئی تھی نا، وہ بھی کیا کہتے تھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ پاک مجھے ایک تکلیف نے چھو لیا ہے۔ اچھا، اور تکلیف کو بھی اللہ سے ایسوسیٹ نہیں کیا، اپنے آپ سے ایسوسیٹ کیا ہے، اور آپ تو بہترین ہیں رحم کرنے والے ہیں، تو مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا، اور نہ تم مایوس ہو اپنے رب کی رحمت سے، کیونکہ نہیں مایوس ہوتے رحمت سے اللہ کی مگر وہ لوگ جو کہ کافر ہیں۔ تو
इस आयत में हमने ये सीखा है कि कोई भी कितनी ही मुश्किल सिचुएशन आ जाए, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस हमने नहीं होना। फिर जब वो दाखिल हुए उस पर, तो वो कहने लगे, ए अजीज, पहुंची हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ, और लाए हैं हम सरमाया बहुत कम, तो पूरा पूरा दे दीजिए हमें गल्ला, और सदका कीजिए हम पर, बेशक अल्लाह वो बदला देता है सदका करने वालों को। उसने कहा, क्या जानते हो तुम जो या तुमने साथ यूसुफ और उसके भाई के, जब तुम जाहिल थे यानी नाजान थे, तो सवाल के अंदाज में अपना तारुफ भी कराया, कोई रोब और दबदबा नहीं करके बताया, कोई ताना नहीं दिया, कोई तकब्बुर से नहीं बताया, कोई अपनी पोस्ट पोजीशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी। और क्या कहा कि जब तुम नादान थे, तो ये बुलंद तरीन इखलाक जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमें नजर आता। ये नहीं कहा कि तुमने मेरे खिलाफ प्लॉटिंग की थी, या तुम मुझसे हसद करते थे, या तुम मुझसे नफरत करते थे। अपने भाइयों को कहा कि तुमने नादानी में ये काम किया। और एक और जगह आएगा कि शैतान के वसवसों में आके ये काम किया। उन्होंने कहा, क्या बेशक तू, अलबत्ता तू ही यूसुफ है? उसने कहा, मैं ही यूसुफ हूँ, और ये है मेरा भाई। तहकीक एहसान किया अल्लाह ने हम पर, बेशक वो जो तकवा करते हैं और जो सब्र करे, तो यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, नहीं अल्लाह सुब्हाना व तआला जाया करते अजर एहसान करने वालों का। तो हमारे लिए आयत नंबर 90 में जो सबसे ज्यादा पक्का सबक याद करना है वो क्या है? तकवा प्लस सब्र, जो हमारे लिए इज इक्वल टू एहसान बन जाएगा। इसके अच्छे समरात होते हैं। तो इसका सूरह यूसुफ का, पूरी सूरह यूसुफ का जो क्रक्स है ना, वो आयत नंबर 90 है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अलबत्ता तहकीक तरजीह दी तुझे अल्लाह ने हम पर, और बेशक हम ही खताकार थे। अपनी गलती को मान लिया उन्होंने फाइनली। तो उसने कहा, नहीं कोई मलामत तुम पर आज के दिन, माफ कर दे अल्लाह तुम्हें, और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है रहम करने वालों में से। सुभान अल्लाह, इतना कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह से क्या करें, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उन्हें माफ कर दिया है। ये होता है मोहसिन कि जो, और इसमें हमारे लिए भी ये लेसन है कि अगर किसी ने हमारे साथ हक तलफी की, मगर वो नादिम होकर हमारे पास आया, तो अब उसकी मलामत ना करें, उसको दरगुजर करें, उसे माफ करें, और पुरानी बातों को भूल जाएं। इसका बेनिफिट मिलेगा। एक तो हमारी अना की जो तस्कीन है ना, वो नहीं ना हो पाती, उसका बड़ा काम खराब हो जाता है, वो आगे आ जाती है, उसको पीछे रखें। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपकी इज्जत लोगों की नजरों में भी बढ़ जाएगी और उसके दिल में भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ उठाना पड़ी थी। ले जाओ कमीज मेरी, और फिर डाल दो इसको चेहरे पर मेरे वालिद के, वो हो जाएगा देखने वाला, और ले आओ मेरे पास अपने घर वालों को, सबके सबको। तो ये बड़ी अमेजिंग किस्म की कमीज थी ना। कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून लगा कर ले आए। हम्म, कभी इसी कमीज की वजह से इल्जाम लगा हुआ था जब ये फट गई थी आगे और पीछे से, और इसी कमीज की वजह से जो है वो बिनाई उनकी वापस आ जाएगी। हम्म, तो कमीज देखें, कपड़ा तो वही है, मगर तासीर कौन डालता है उसमें? अल्लाह सुब्हाना व तआला। तो कमीज अपने अंदर कोई करामात नहीं रखती, करने वाली जात है अल्लाह सुब्हाना व तआला की। तो जहां से गम आया याकूब अलैहिस्सलाम के पास, वहीं से फिर खुशी मिल गई। आपको याद आ गया ना वाकया, जब वो भेड़िए का खून लगा के लाया, तो वो कमीज पर ही लगा के लाए थे ना। तो कमीज देखकर ही परेशान हुए और उसको देखकर ही खुश हो गए। और जब जुदा हुआ काफिला, कहा उनके वालिद ने, बेशक मैं पाता हूँ खुशबू यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अगर ना ये कि तुम बहका हुआ समझो मुझे। तो यहाँ पर हमें ये बात भी समझ आ रही है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के पास ही एक कुएं में जो थे वो गिरे पड़े थे, तो तब उनको वालिद को स्मेल नहीं आई। अब इतनी दूर से कैसे स्मेल आ गई? तो इसके पीछे किसका हुक्म चल रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अल्लाह पाक चाहेंगे जब, तो काम जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो उन्होंने कहा, कसम अल्लाह की, बेशक आप अलबत्ता गलती में हैं अपनी पुरानी। फिर वही उनका प्रॉब्लम जो अपने वालिद के साथ वो करते थे। फिर जब ये कि आ गया खुशखबरी देने वाला, उसने डाला ऊपर उसके चेहरे के, तो हो गया वो देखने वाला। उसने कहा, क्या नहीं मैंने तुम्हें कहा था, बेशक मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, ए अब्बा जान, बख्शिश मांगिए हमारे लिए हमारे गुनाहों की, बेशक हम ही खताकार। तो भटके हुए भूले हुए बच्चे वालिदैन के पास जब अपनी गलती का तो एक्सेप्ट करते हुए आए, तो उनको माफ कर दिया जाए। और औलाद के हक में वालिद की दुआ बहुत तेजी से कबूल होती है, और माँ की भी। तो अब रमजान चूंकि स्टार्ट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए सब माएं दुआएं करें, और बच्चे भी अपनी माँ बाप के लिए दुआ करें।
نمبر 98 کہا ضرور میں بخش دوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ پھر جب وہ داخل ہوئے اوپر یوسف علیہ السلام کے تو اس نے ٹھکانہ دیا اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر چاہا اللہ نے امن والے ہو کر، اور اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ سب گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، کہا اے میرے ابا جان، یہ ہے تدبیر میرے خواب کی پہلے کی، تحقیق کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور تحقیق اس نے احسان کیا ساتھ میرے، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور وہ لے آیا تمہیں صحرا سے بعد اس کے کہ فساد ڈالا شیطان نے درمیان میرے اور میرے بھائیوں کے۔ تو یہاں پر کس کو رسپانسبل ٹھہرا دیا؟ شیطان کو۔ بے شک میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہی بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو اتنی پازیٹیو اپروچ، سارا کا ساری رسپانسبلٹی شیطان کے اوپر ڈال دی۔ صبر سے اپنا وقت گزارا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مختلف سچویشنز میں رہ کر جیسے جیسے ان کی ٹریننگ کی اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اپنے روٹس کو نہیں بھولے کئی سالوں کے بعد بھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اب خواب ان کا سچا کیا اور سب کو دوبارہ ملا لیا۔ ربی قد اتیتنی، اے میرے رب تحقیق دیا تو نے مجھے من الملکی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے من تعویلی حقیقت میں سے، الاحادیث باتوں کی، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین تو فوت کرنا مجھے مسلمانوں میں اور ملا دینا مجھے صالحین میں سے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو بھی نعمتیں ملی تو انہوں نے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگی ہے؟ دنیا اور آخرت میں اچھی کمپنی اور رب کا ساتھ مانگ لیا۔ تو اچھی موت کی دعا ہم سب نے بھی کرنی ہے۔ یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف، تو نہ تھے آپ اس کے پاس جب انہوں نے اتفاق کیا اپنے معاملے پر اور وہ چالے چل رہے تھے۔ اب یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ یوسف کے بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بگننگ میں بتایا تھا کہ یہ آپ سے آپ کے علم کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، مشرکین مکہ اور یہود کے اکسانے پر آئے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس سے پوچھو نا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے۔ تو یہ سارا قصہ انفارچونیٹلی سارا قصہ سننے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے کر ہے، تو جس نے ایمان نہیں لے کر آنا اس نے نہیں لے کر آنا، اور نہیں اکثر لوگ، اور اگرچہ حریص کریں آپ ایمان لانے والوں پر، نہیں آپ سوال کرتے ان سے اس پر کسی بھی اجر کا، مگر وہ ایک ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے، کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں، وہ گزرتے ہیں اس پر اور وہ اس پر اعراض کرنے والے ہیں۔ تو غور و فکر نہ کرنے والوں کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا بھلا وہ امن میں آ گئے کہ آ جائے ان کے پاس ایک چھا جانے والی آفت یعنی عذاب میں سے اللہ کی طرف سے، یا آ جائے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو ایمان 106 میں پڑھا ہم نے، ایمان کے باوجود شرک کرتے ہیں، ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈفرنٹ دھاگے اور پھر تعویذیں لٹکانا، منکے پہننا، سٹونز کا استعمال کرنا، اور فلاں سٹون کی یہ تاثیر ہے، فلاں سٹون جو ہے یوں فائدہ دے سکتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ شرک کی کیٹیگری کے اندر فال ہو جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے یہ ہے میرا رستہ، میں بلاتا ہوں طرف اللہ کے بصیرت پر، اور جو کوئی پیروی کرے گا میری تو پاک ہے اللہ، اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی کرتے ہیں طرف اس کے بستی والوں میں سے، کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان کا جو اس سے پہلے تھے، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقویٰ کریں، کیا پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کی رسپانسبلٹی دے کر نہیں بھیجا، تمام مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ سب اولو العزم اور بڑی ہستیاں ہیں۔ یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول تو انہوں نے سمجھا کہ بے شک وہ یقیناً وہ جھوٹ بولے گئے ہیں، آ گئی ان کے پاس مدد ہماری تو بچا لیا گیا ان کو جسے ہم چاہتے تھے، اور نہیں پھیرا جاتا عذاب ہمارا ان لوگوں سے جو کہ مجرم ہوں۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ہے ان قصوں میں، عبرت لأولی الالباب، عبرت ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہوتے ہیں، یعنی عبرت وہی پکڑے گا جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ نہیں ہے یہ ایسی بات جو گھڑ لی گئی، اور لیکن تصدیق اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی،
اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ سورہ رعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے کتاب کی۔ والذی، اور جو کچھ بھی انزلہ نازل کیا گیا الیہ کا آپ کی طرف، میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن میجورٹی لوگوں کی وہ ایمان نہیں لے کر آتی۔ تو میجورٹی کا بلیف جو ہے وہ غلط ہے، اس سے یہ پتہ چلا۔ اللہ وہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو جنہیں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، سب چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک، اور تدبیر کرتا ہے اللہ ہر کام کی۔ وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو تاکہ تم اپنی رب کی ملاقات پر یقین کرنے والے ہو جاؤ۔ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں ہر قسم کے پھلوں میں سے، اور اس نے اس میں جوڑے بنائے ہیں دو دو۔ وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، کائنات پر، نیچر پر غور کرنے کے لیے طرف ہمیں انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ زمین میں ٹکڑے ہیں باہم ملتے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں کھجور کے درخت، اور جڑ سے ملے ہوئے ہیں، بغیر جڑ سے ملے ہوئے بھی ہیں۔ پلائے جاتے ہیں پانی ایک ہی، یعنی سب کا فوڈ ایک ہی ہے، پانی۔ اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو بعض پر پھلوں میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام کرتے ہیں۔ تو ایک باغ کے تمام درخت ایک جیسی خوراک لیتے ہیں، مگر سب کے رنگ فرق، سب کے سائزز فرق، سب کے فروٹس فرق، سب کا ٹیسٹ فرق۔ اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان تو بنائے ہیں، مگر سب فرق ہے، سب کے مزاج فرق، سب کی سکن ٹونز ڈفرینٹ، اور ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، چاہے وہ ٹوینز ہی کیوں نہ ہو۔ ٹوینز کے اندر بھی تھوڑا بہت ڈفرینس اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ، اور وہ ماؤں کو زیادہ پتہ چلتا ہے، ایسا ہے نا۔ اور اگر تم تعجب کرتے ہو تو قابل تعجب ہے بات ان کی، کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی، کیا بے شک ہم البتہ پیدائش میں ہوں گے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو بھلائی سے پہلے، حالانکہ تحقیق گزر چکی ان سے پہلے عبرتناک مثالیں، اور بے شک رب آپ کا البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کو بوجہ ان کے ظلم کے، اور بے شک رب آپ کا بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں ہمیں امید اور خوف کا اعتدال بتایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ کوئی اپنے لیے عذاب کو خود مان لے۔ تو جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو اس کو اپنا بھلا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا پھر، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور واسطے ہر قوم کے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، اور جو کچھ کمی کرتے ہیں رحم، اور جو کچھ وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ موجود ہے۔ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، سب سے بڑا بہت بلند۔ اب دیکھیں چاہے جتنا مرضی ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جب ایک ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو 4 منتھس پر ہی فیٹس کا جینڈر پتہ چلتا ہے، اور کئی دفعہ جینڈر بھی غلط پتہ چلتا ہے، بلکہ 4 کے بعد پتہ چلتا ہے۔ 4 پہ تو یہ پتہ چلتا ہے نا، اور پھر کئی دفعہ ایمبیگوٹیز بھی ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ بتایا کوئی اور جینڈر تھا نکل کوئی اور آیا۔ تو ابھی اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اس چیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکا۔ یکساں ہے، برابر ہے تم میں سے جو چھپا کر کرے بات کو، یا جو کوئی ظاہر کرے، اور جو کوئی چھپنے والا ہے رات کو، اور کوئی چلنے والا ہے دن کو۔ یعنی اللہ کے علم کی وسعت کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب 2 بچے بھی ایک دم بات کرنے لگ جائیں نا تو آپ کہتے ہیں بھائی چپ کریں، ایک وقت میں ایک بچہ بات کرے گا تو پھر میں آپ کو رسپانس کروں گی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم اربوں خربوں لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ پاک سب کی بات کو سنتے ہیں اور سب کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی طرف یہاں پر ریفرنس آ گیا ہے۔ ہمارے پاس ہم لمیٹڈ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات انلمیٹڈ ہے، اس کے لیے
اسی کے لیے پہرا دار ہیں، اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے جو حفاظت کرتے ہیں اس کی حکم سے اللہ کے۔ بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دے اس کو جو اس کے دلوں میں ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے ساتھ اللہ کسی قوم کی برائی کا تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس سے عذاب کو، اور نہیں اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار۔ اور انسان کے ساتھ کون موجود ہے؟ فرشتے کرامن کاتبین، رائٹ اینڈ لیفٹ نامہ اعمال کی انٹری کر رہے ہیں، پلس ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا میرے دل میں تو یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے جو ہمیں آئیڈیاز اچھے اچھے آتے ہیں، اور ایک کرین ہے اس کے ساتھ جو کہ اس کا جن ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ اسپیشلی جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں پھر فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے، رات کے اذکار پڑھے جاتے ہیں، سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی جاتی ہیں، تو پھر اسپیشل فرشتے جو ہیں وہ پروٹیکشن کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان سارے اعمال کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ سارے جو ہے دعائیں اور ذکر اذکار کر کے سوئیں، اور رات میں بھی اور دن میں بھی جاگتے ہوئے۔ اور اعضاء کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں۔ الذی، وہی ہے، یوریکم البرق، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی کی چمک، خوفاً خوف کے ساتھ، و طمعاً اور امید سے، اور وہ اٹھاتا ہے بادل بوجھل۔ تسبیح کرتی ہے کڑک ساتھ اس کی تعریف کے، اور فرشتے اس کے خوف سے، وہ بھیجتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیوں کو، پھر وہ پہنچاتا ہے انہیں جس پر وہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ سخت قوت والا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اہم بہت امپورٹنٹ ڈیوٹیز پر لگے ہوئے ہیں، اور بجلی کی کڑک پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بجلی کی کڑک کو سنتے تھے تو وہ سارے کام چھوڑ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے، اور یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تسبیح پڑتی ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب بجلی کی کڑک کی آواز سنائی جائے یا بادلوں کے گرجنے کی آواز کی جائے تو فوراً اللہ کا ذکر کریں، اور اس دعا کو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اسی کے لیے ہے پکارنا برحق، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ فائدہ دیتے ان کو کبھی بھی، مگر مانند پھیلانے والے کے اپنے دونوں ہاتھوں طرف پانی کے، تاکہ وہ پہنچے ان کے منہ کو، اور نہیں وہ پہنچنے والا، اور نہیں دعا کافروں کی مگر گمراہی میں۔ جیسے کہ آپ کو جب پانی چاہیے ہوتا ہے یا کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور پانی ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، اور آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ اپنا آگے ہی رکھیں گے تو پانی آپ کے منہ تک کیسے آئے گا؟ تو سمپل آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اگزامپلس کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتوں کو سمجھا رہے ہیں، اور صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس سے پکارا جائے، اور اس سے دعا کی جائے۔ قبر والوں سے مانگنا، بتوں سے مانگنا، یہ سب باطل ہے، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو کیا دیں گے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور سائے اس کے صبح اور شام۔ تو تمام کائنات جو ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے آگے سجدے میں اپنا سر گرا لیں، اور یہاں پر سجدہ آ گیا ہے، آپ ادھر سجدہ بھی کر لیجئے گا۔ کہہ دیجئے کون ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کیا پھر بنا لیے تم نے اس کے سوا حمایتی؟ نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع کے، اور نہ ہی کسی نقصان کے۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک، تو انہوں نے پیدا کیا مانند اس کی تخلیق کے، تو مشتبہ ہو گئی ان پر پیدائش ان کی۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی اکیلا بہت زبردست ہے، الواحد القہار اللہ کے نام۔ اس نے اتارا آسمان سے پانی تو بہہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے، تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ چڑھا ہوا، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں اس میں آگ ہے، حاصل کرنے کے لیے زیورات یا برتن جھاگ ہے اس جیسی۔
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو، تو راہ جھاگ تو وہ تو چلا جائے گا ناکارہ ہو کر، اور لیکن جو نفع دیتا ہے لوگوں کو تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 17 میں حق کے مقابلے میں باطل کی مثال پیش کی گئی ہے کہ باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے، لائٹ اور اڑ جاتا ہے، اور جو نیچے بیٹھ جاتا ہے پانی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ سونا اور چاندی، کیونکہ اس کا اپنا ویٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہ انسان کو پھر بعد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر، ہم سب کے اندر کمزوریاں اور غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے وہ کوتاہیاں ہم سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ اور آسمان سے پانی کا برسنا، پھر اس کا ریسائیکل ہونا، یعنی کہ سورج کی گرمی سے اس کا دوبارہ سے ایواپوریٹ ہونا، پھر بادل بن جانا، پھر ہواؤں کا اس کو اوپر لے کر جانا، اور دوبارہ بارش کا برس جانا، اب یہ سارے کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اندازے سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بارش برسنے لگی ہے تو وہ برستی ہی چلی جائے فار ڈیز اینڈ فار منتھس اینڈ فار ایئرس، تو کیا حال ہو ہماری زمین کا، اور اگر نہ برسے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ تب بھی کیا حال ہوتا ہے۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، تو اس پہ بھی غور کریں کہ وہ کتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ڈراپس کی فارم میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ندی نالوں کی طرح سے گرنے لگ جائے تو زمین پہ تو کوئی شے زندہ نہ بچے، سب کچھ خراب ہو جائے، سب پودے پھل ہر چیز خراب ہو جائے اس سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے کس اندازے سے ہر چیز کو جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح ہی جس طرح ہوائیں جو ہیں بادلوں کو اور ایویپوریشن کو اوپر لے کر جاتی ہیں، اسی طرح مشکل حالات میں جب ہم سجدے میں گر جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اوپر ہو جاتا ہے۔ تو کرنے کیا کیا کام ہے؟ اپنے مقصد پر فوکس رکھنا ہے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا حکم اپنے رب کا بھلائیاں ہیں، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا، اے کاش کے ہوتا ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اس کی مانند ساتھ اس کے، البتہ اگر وہ فدیہ میں دے دیتے اس کو، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب کتاب ہے، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر دو گروپس کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ جنہوں نے شرعی احکامات کو مانا، دوسرا انہوں نے نہیں مانا۔ تو جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کے ہاں یہ لوگ پسندیدہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ ان سے ناراض ہوا، اور یہ ناکام لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور تقدیر کے فیصلوں کو بھی قبول کرنے والے، کہ جو بھی تقدیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے والے منوعن ہیں۔ کیا پھر جو جانتا ہے کہ بے شک جو اتارا گیا طرف آپ کی رب کی طرف سے حق ہے، اس کی مانند ہے، وہ اندھا ہے؟ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں صرف عقل والے۔ تو حق قبول کرنے اور نہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فرق وہی ہے جو دیکھنے اور نہ دیکھنے والوں کے اندر ہوتا ہے، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں وہ توڑتے پختہ وعدے کو، یعنی حق قبول کرنے والوں کے یہاں پر ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں۔ صلہ رحمی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں، اور جو شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیا جاتا ہے اس کو اتنا ہی مال میں اس کو اضافہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اب الحمدللہ رمضان آ گیا، آ ہی چکا، اور عید آئے گی، تو پھر اپنے صلہ رحمی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے پیاروں کو اچھے اچھے پیارے پیارے گفٹس دینے ہیں۔ اور اس کا اصول ہم نے سیکھ لیا تھا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے وہی دوسروں کو گفٹ کریں گے۔ وہ جو جوڑتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے جس کا کہ نہ وہ جوڑا جائے، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، صبر کیا چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا، واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم ہے نماز پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں مما، اس میں سے جو رزقناہم، سرا وعلانیۃ، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں پوشیدہ اور ظاہر، اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، یہی لوگ ہیں ان کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی کوالٹی آئی ہے جو کہ بدسلوکی کے مقابلے میں اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس پر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر
اچھے درجات ہیں، آگے ان کے درجات آ جائیں گے۔ باغات ہیں ہمیشگی کے، وہ داخل ہوں گے اس میں، تو جو کوئی نیک ہوا ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے۔ یعنی اگر نیکیوں میں سکسیسز کا، یعنی آپ کی پروجنی کا، کچھ کے والدین نیکی پر تھے، اولاد بھی تھی نیکی پر، مگر ان کے لیولز ڈیفرنٹ تھے، تو جب جنت کے لیے تو کوالیفائی کر گئے، مگر اب لیولز ڈیفرنٹ ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کے لیول کو برابر کر دیں گے، ایک سب کو اکٹھا کر دیں گے، فیملی کو، تو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہ کتنا بڑا خوبصورت سین ہوگا نا، کہ جب سب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مل لیں گے۔ سلام ہو تم پر بوجہ اس کے جو تھے تم نے صبر کرتے، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ صبر کے بینیفٹس یہاں پر مل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد کو اللہ کے بعد اس کے پکا کرنے کے، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے، جس کا کہ وہ جو جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو یہاں پر قطع رحمی کا جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، ان کے رشتوں کو توڑتا ہے، تو ایسے شخص کا انجام جو ہے وہ برا ہے، اور اس کی عاقبت بھی بری ہے، اور دنیا بھی ایسے شخص کی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی زندگی میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی بدلے میں نہیں ہوتی، جو آپ سے کٹے آپ اس کے ساتھ جڑے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، عزم الامور میں آ جاتا ہے، اور یہ بڑا ٹف کام ہے، اور اس کے لیے پھر یہ وہی کام کرے گا جو محسن ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیلاتے ہیں رزق کو جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہ تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ خوش ہو گئے زندگی پر دنیا کی، اور نہیں زندگی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مگر ایک بہت چھوٹی سی متاع، جسٹ ویری اسمال ٹائم، فریگمنٹ آف لائف ہے۔ تو ناقص العقل دنیا کے رزق پر ہی خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو کہ دنیا میں رہ کر موت کی تیاری، موت کے مراحل کے بارے میں وہ کنسرنڈ رہتا ہے، اور سنجیدگی سے اس پر سوچتا ہے کہ اچھا، اب جب یہ وقت میرے پر آئے گا تو اس کی میں نے کیا تیاری کر لی ہے؟ کیا میری زکوٰۃ جو تھی میں پیبل تھی، میں کر چکی پے؟ کیا میں نے اپنی وراثت کے احکامات، اپنی وراثت لکھ کے رکھ دی، سب کو بتا دیا، وصیت کر دی؟ اچھا، اب جب میری موت آ گئی اگر اچانک، تو کیا میری کانٹیکٹ لسٹ میں اس خاتون کا نمبر ایڈڈ ہے جو مجھے غسل کروائے گی؟ کیا میرے پاس اپنا کفن ریڈی موجود ہے؟ اور کیا ہوگا میرے ساتھ اس وقت، اس دن کی میں نے کیا کیا تیاری کی ہے؟ اور پھر یہ سنجیدگی سے سوچنے کے کام ہے ہم سب کے لیے، اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، کہ یہ تو اللہ پاک نے اس کو متاع کا ہے، اٹس اے ویری شارٹ ٹائم، کبھی بھی گزر جائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، جس کی موت کا ٹائم آ گیا تو بس پھر تو اس پر ہم سب کو انشاءاللہ سوچنا ہے بیٹھ کر۔ پھر قبر کی کیا تیاری کی، کہ جب وہ آئیں گے میرے پاس منکر نکیر، ان 3 سوالوں کی میرے پاس کیا پریپریشن ہے؟ جو قبر کے اندھیرا ہے اس کی روشنی کا میں نے کیا انتظام کیا؟ تو اس سب پہ انشاءاللہ ہم نے سنجیدگی سے سوچنا ہے، اور صرف سوچنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس بھی کرنی ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ بھٹکاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرے۔ تو یہاں پر کیا بتا دیا گیا؟ جو رجوع کرے گا ہدایت اس کو ہی ملے گی۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوئے دل ان کے اللہ کے ذکر سے، خبردار اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں دل۔ تو اور کوئی چیز آپ کے دل کو مطمئن نہیں کرے گی، اللہ کا ذکر صرف ایسی کتاب ہے اور قرآن مجید ہے، وہ آپ کے دل کو مطمئن کرے گا۔ ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے، قرآن کی مجالس میں بیٹھنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں۔ صرف تسبیح پھیرنے سے یہ سکون نہیں ملتا، اسپیشلی حکمت اور سنت اور احادیث کی نالج حاصل کرنے سے جو ہے آپ کو سکون ملتا ہے۔ ہر وہ دل مطیع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کہ ذکر میں مشغول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس شخص کی مثال جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی سی ہے، اور جو نہیں کرتا وہ کیسے ہے؟ جیسے کہ وہ مردہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، خوشحالی ہے ان کے لیے اور عمدہ ٹھکانہ
یہاں پر طوبا کا ذکر ہے. طوبا جو ہے وہ جنت کے درخت کا نام ہے. اور ایک تیز گھڑ سوار اس کے انڈر 100 ایئرز فل سپیڈ کے ساتھ اپنے گھوڑے پر جو ہے وہ سفر طے کرے گا تو بھی اس کا سایہ جو ہے وہ فنش نہیں ہوگا. یہ اتنا جو ہے وہ گھنا درخت ہے اور جنت الفردوس کے پاس ہے. یہ سائے تلی ہے یہ. اور اس میں اور اسی سے جنتیوں کی ڈریسز نکل گئی اس درخت کے تھرو. اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو اس امت میں. تحقیق گزر چکی اس سے پہلے کئی امتیں, تاکہ آپ پڑھیں ان پر وہ جو وحی کی تھی ہم نے آپ کی طرف. اور وہ جو کفر کرتے ہیں رحمان کا, کہہ دیجئے وہ رب ہے میرا, نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. علیہ توکلت و الیہ متاب, اسی پر توکل کیا میں نے اور طرف اسی کے میرا لوٹنا ہے. اور اگر یقیناً قرآن ہوتا چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ, یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے زمین, یا کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے, بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سارے کا سارا. کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے, کہ اگر چاہتا اللہ البتہ وہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کے سب کو. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, پہنچتی رہے گی انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی آفت, یا وہ اتری رہے گی قریب ہی ان کے گھر کے, یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کا. بے شک اللہ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کو. البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے قبل, تو ڈھیل دی میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا, پھر پکڑ لیا میں نے انہیں تو کیسی تھی میری سزا. بارہا پیچھے پاروں میں بھی آپ مختلف اقوام کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز پڑھتی آئی ہیں, اور آگے بھی جو ہے آپ کو یہ ڈسکرپشنز بار بار ریپیٹڈلی ملیں گے. کیوں؟ تاکہ ان سے ہم اپنے لیے سبق لیں. کیا بھلا وہ جو نگران ہے اوپر ہر نفس کے, ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی, اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے کچھ شریک. کہہ دیجئے نام لو ان کے, کیا تم خبر دے رہے ہو اسے اس کی جو نہیں وہ جانتا زمین میں, یا بظاہر بات سے مگر مزین کر دی گئی ان کی جنہوں نے کفر کیا چال ان کی, اور وہ روک دیے گئے رستے سے. اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. ان کے لیے عذاب ہے زندگی میں دنیا کی, اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے, اور نہیں ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا. تو دنیا کے عذاب کیا ہوں گے؟ بیماریاں, آفات, اولاد کی نافرمانیاں, ریسورسز کی کمی. اور آخرت کا عذاب تو نیچرلی اس سے ہی ڈبل ہے. مثل الجنت التی, مثال اس جنت کی جس کا وہ عید المتقون, اور وعدہ کیے گئے تقوی والے, بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں, پھل اس کے فوریور ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کیا, اور انجام کافروں کا آگ ہے. اور وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب, وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اور کچھ گروہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا. کہہ دیجئے بے شک حکم دیا گیا مجھے کہ میں عبادت کروں اللہ کی, اور نہ میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے, طرف اسی کے اور میں بلاتا ہوں طرف اسی کے میرا ہی لوٹنا ہے. تو کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے, جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان سٹرونگ ہوگا اتنا ہی شوق سے قرآن پڑھا جائے گا, اتنا ہی اس میں انٹرسٹ لیا جائے گا, اور اتنی ہی دلوں کے اندر نرمی بھی لے کر آئے گا یہ. اور جنت کے پھلوں کی تھوڑی سی بات ہم نے کرنی تھی. ہاں, جنت کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جنت کے پھل جو ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک تو وہاں پر کوئی سیزنل فروٹ نہیں ہے, فار ایور. اور وہاں کی ٹہنیوں کا رنگ جو ہے وہ سبز زمرد جیسا ہے, گرین کلر کا سٹون جو ہوتا ہے. پھر اس کے پھلوں کا سائز جو ہے وہ ڈول کے برابر ہے, جیسے ایک ڈول ہوتا ہے بڑے سائز کا. اور ان کی سافٹنس ایسے ہے جیسے مکھن ہوتا ہے. اور وہ جو ہے فروٹ کیسا ہوگا؟ وہ سیڈ لیس فروٹ ہوگا. اور میٹھے ہوں گے ایکسٹرا آرڈینری, اور وائٹ ہوں گے وہ بھی ایکسٹرا آرڈینری, خوبصورت. آیت نمبر 37. اسی طرح نازل کیا ہم نے اسے عربی زبان میں یعنی قرآن مجید کو, اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جب آ گیا ہے آپ کے پاس علم, نہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی بچانے والا. تو علم سے مراد یہاں پر علم وحی ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نبوت نہیں آئی تھی تو آپ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے, اور اپنی قوم کی
جو بھی بری روایات ان کے اندر پریویلنٹ تھی اس پر آپ اپسیٹ اور پریشان رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ اور ایک گائیڈنس مانگتے تھے کہ مجھے گائیڈنس ملے کہ یہ جو پرابلمس ہیں میری سوسائٹی کی یہ کیسے دور ہوں گی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں بار بار، یہ قرآن میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس اب علم آ گیا ہے تو اب اس کے بعد آپ نے اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ آیت نمبر 38، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد، اور نہیں تھا ممکن کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے، ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک ٹائم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور نبی جو ہیں وہ انسان ہیں، اس لیے ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ شادی بھی کرتے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے سب کے ساتھ، اور ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ مٹاتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے اور وہ ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے لیے ہے اصل کتاب۔ تو مشرکین کا اعتراض کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے جب پہلی آسمانی کتابیں اتری ہوئی ہیں تو پھر اس قرآن مجید کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلی جو کتابیں تھیں ان میں تو تحریف ہو گئی تھی، اس میں چینجز آ گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، وہ حفاظت کی ذمہ داری دی تھی علماء کرام کو، تو علماء کرام نے اس کے اندر چینجز کر دیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور اس کی رسپانسبلٹی حفاظت کی خود لی، اور تبھی آج تک 1450 سال تک اس کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکا۔ اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یا ہم فوت کر لیں آپ کو، تو بے شک آپ کے ذمہ ہے پہنچانا اور ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ہم گھٹا رہے ہیں اسے اس کے کناروں سے، اور اگر فیصلہ کرتا ہے اللہ، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا اس کے فیصلے کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب کو۔ تو یہاں پر آیت نمبر 41 میں امہ کا کانسیپٹ، کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایک امت کا کانسیپٹ ہے۔ اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری، وہ جانتا ہے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے آپ رسول، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ درمیان میرے اور تمہارے، اور وہ بھی جو رکھتا ہے اپنے پاس علم کتاب کا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسوسیٹڈ ہے سارا کا سارا علم، اور اللہ پاک ہی انصاف کریں گے، لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اسے الیک آپ کی طرف، لتخرجا تاکہ آپ نکالے الناس لوگوں کو، من الظلمات الی النور لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم ساتھ اپنے رب کے اذن کے، الی صراط العزیز الحمید طرف رستے کے بہت زبردست خوب تعریف کرنے والے کے۔ تو شیطان کے رستوں سے نکال کر اللہ کے رستوں کی طرف ری ڈائریکٹ کرتے ہیں، جو اللہ کے رستوں پر نہیں ہے تو پھر وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ خود کو چاہے وہ کتنا ہی روشن خیال سمجھے، کتنی ہی اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی ہو، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر اس نے ہدایت کا علم حاصل نہیں کیا، یعنی قرآن کی نالج نہیں لی، تو پھر وہ راہ راست پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ضد اور ہٹ درمی سے اپنے آپ کو پاک کریں گے تو ہی ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ کی وہ ذات ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، یعنی پرائرٹائز کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں۔ یعنی اونلی دنیا کی فکر، صرف اور صرف دنیا، آخرت پہ ہر معاملے پہ آخرت کے کمپرومائز کرتے ہیں، دنیا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر
زبان میں اسی کی قوم کے، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے۔ تو بھٹکا دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی جس قوم کے اندر جو نبی اترا، وہ ان سے ان کی ہی لینگویج میں بات کرتا تھا، تاکہ وہ بات کو غور سے سنے بھی اور سمجھے بھی۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر صبارن شکور، بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا۔ صبارن شکور جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے یہ۔ یعنی یہاں پر جو بھی ایام اللہ کا ذکر ہے، بھی ایام اللہ یعنی کہ قرآن میں تاریخی واقعات کے تھرو جو عبرت ہمیں دلائی گئی ہے اس کی طرف فوکس کرنا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے، جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی بہت بڑی۔ اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، البتہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر شکر کیا تم نے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب البتہ شدید ہے۔ تو نعمتیں بھی، اطاعت اور بندگی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، علم پر اللہ کا شکر ادا کریں، مزید ملنے کی کوشش اور دعا کریں، اچھی نماز پڑھی ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس پہ بھی شکر ادا کریں، جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں اس پہ بھی شکر ادا کریں، جو نہیں نظر آ رہی اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر توحید کا اصرار کیا ہو تو یقین میں پختگی آ جاتی ہے، اور جو شکر ہے وہ نعمتوں کو قید کر لیتا ہے، اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں کے زوال کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیماری پر شکر کرنے سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تم ناشکری کرو گے اور جو زمین میں ہے سب کے سب، تو بے شک اللہ البتہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے۔ یعنی اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر زمین میں رہنے والا ایک ایک شخص بھی اللہ کی ناشکری کرے تو اس سے اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں آتی، نہ ہی اس کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد، سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے؟ نہیں جانتا انہیں مگر اللہ، آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ واضح دلائل کے، تو انہوں نے پھیر دیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پہ، اور کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں ہم اس کا جو بھیجے گئے تم ساتھ جس کے، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز پر جس پر تم ہمیں بلاتے ہو، طرف اس کے جو بے چین کرنے والا ہے۔ مریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کر دے اور پریشان کر دے اور اس کو عمل کی راہ سے روک دے۔ کہا ان کے رسولوں نے کہ اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں، جو پیدا کرتا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور وہ مہلت دے تمہیں ایک مقررہ مدت تک۔ انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہم جیسے ہی، تم چاہتے ہو کہ تم روکو ہمیں اس سے جو تھے عبادت کرتے آباء و اجداد ہمارے، تو لے آؤ ہمارے پاس کوئی دلیل واضح۔ کہا انہیں ان کے رسولوں نے نہیں ہے ہم مگر ایک انسان تم جیسے، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ممکن ہمارے لیے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے۔ تو عذاب ہو یا کوئی کتاب ہو، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ کا اذن ہوگا، اور جب اللہ چاہیں گے تبھی وہ عذاب آ سکتا ہے، ادروائز نہیں آ سکتا۔ اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم توکل کریں اللہ پر، حالانکہ تحقیق ہدایت دی اس نے ہمیں ہمارے رستوں کی، البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو اذیت دے رہے ہو تم ہمیں، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کو، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا البتہ تم ضرور لوٹو گے ہمارے ہی طریقے پر، تو وہی کی طرف ان کے رب نے، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ ہر دور میں یہ رہا ہے
کہ جب کوئی حق کو قبول نہیں کرتا تھا تو وہ کہتا تھا یا تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، یا ہمارا جو کلچر اینڈ ٹریڈیشن ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں زمین میں بعد اس کے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور وہ ڈرے میری وعید سے۔ تو اللہ کی وعید سے ڈرنا ایمان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو جس شخص میں ایمان نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وَخَابَ، اور نامراد ہوا، کلو جبار عنید، ہر سرکش اور اناد کرنے والا۔ اس کے آگے جہنم ہے، وہ پلایا جائے گا پانی میں سے پیپ والے۔ تو یہ پیپ کہاں سے آئے گی جہنم میں؟ تو جہنمیوں کے زخموں کی جو دھول ہوگی، یعنی کہ جو اس میں سے ایکسٹریکشن ہوں گی، اس کو پیپ کو جو ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اور گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، اور نہیں وہ قریب ہوگا کہ وہ نگل سکے اسے، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر جگہ سے، مگر وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے آگے عذاب ہے سخت، یعنی دین کے دشمنوں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا گیا ہے، اور اس کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ہر طرف سے میری موت آ رہی ہے مگر مر نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لے کر آیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم والے فار ایور جہنم کی تکالیف برداشت کریں گے، اور جنت والے جنت کی راحتیں فار ایور انجوائے کریں گے۔ اور ہر آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے اور زیادہ سخت ہوگا، یہاں پر اس کا ثبوت ہمیں مل گیا۔ اس کے آگے عذاب ہے سخت۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے، اعمال ان کے راکھ کی طرح ہیں کہ سخت چلی ہو اس پر ہوا ایک دن میں تیز ہوا کے۔ اب وہ قدرت رکھیں گے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی کسی چیز بھی، یہی ہے جو گمراہی ہے دور کی، یعنی کفار کی نیکیاں آخرت میں کیسی ہوں گی؟ ایک بڑی سی راکھ کا جو ہے ڈھیر ہے، مگر اس کو ایک چھوٹی سی پھونک سے اڑا دیا جائے گا۔ چاہے جتنی مرضی بڑی بڑی انہوں نے زمین پہ رہ کر ایجادات کی، جتنے مرضی سوشل ورک کیے، فلانتھروپی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی، لوگوں کو مدد کیا، جو بھی کیا، اگر ایمان نہیں تھا تو وہ سارے اعمال جو ہے وہ ان کے راکھ کے ڈھیر کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ساتھ حق کے، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تم سب کے سب کو، اور وہ لے آئے کوئی مخلوق نہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ہم کافروں کی بات کر رہے تھے نا، تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ وعید ہے کہ ایسا شخص جو اپنی تنہائی میں چھپ کے برے کام کرتا ہے، ایسے شخص کی بھی چاہے تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی تو ان کو بھی ویسٹ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آگے کل سے انشاءاللہ ہمارے پاس رمضان کا مبارک منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، بلکہ آج رات سے ہم تراویح پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ تو جو کچھ پڑھتے چلے جائیں نا، اس کو اپنے لیے پروٹیکٹڈ بھی رکھیے، نہ کہ ایک طرف تو اچھائیاں بھی کر لی اس کے برابر برائیاں بھی کر لی، تو جتنی نیکیاں کی تھی ساری ویسٹ آؤٹ ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نیکی ایسی کرو جس پر آپ پرمنٹ رہو، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو کوالٹی پر فوکس رکھو، کوانٹٹی پر اتنا فوکس ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایسی برائیاں ہیں، آج رات بیٹھ کے، آج شام بیٹھ کے اپنے دلوں میں ان کو ایک لسٹ ڈاؤن کریں۔ کیا اگر مجھے وقت ضائع کرنے کی عادت ہے اس کو اپنی لسٹ میں شامل کریں، مجھے فیس بک کو سکرول کرنے کی، ریلز دیکھنے کی عادت ہے، مجھے بہت زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، جب میں کچن میں گھستی ہوں تو پھر میری کوکنگ ہی ختم نہیں ہوتی، پھر میں شاپنگ پہ نکلتی ہوں تو میری شاپنگ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہماری زندگی میں موجود ہیں ان سب کو لیس ڈاؤن کریں اور ان کو کوشش کر کے اپنی زندگی سے نکالیں، پھر ہی نیکیاں جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ قیامت والے دن فائدہ بھی دیں گی۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورے سال زندگی ہم تو یہ کہیں کہ جی ہم تو بڑی نیکیاں کر کے گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک غبار کی طرح ان کو اڑا دیا جائے۔ اور نہیں ہے یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل، آیت نمبر 20، اور وہ سامنے ہوں گے اللہ کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تھے ہم تمہارے لیے تابع، تو کیا تم بچانے والے ہو ہمیں اللہ کے عذاب سے؟ تو وہ کہیں گے اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ، البتہ ہدایت کرتے ہیں ہم، تو برابر ہے ہم پر، چاہے ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، نہیں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ۔ تو اب ان کو کہیں سے کوئی بھی پروٹیکشن
کیئر اور کنسرن نہیں ملے گا۔ کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کو، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، اور وعدہ کیا میں نے تم سے تو خلاف کیا میں نے تم سے، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی بھی زور، مگر یہ کہ بلایا میں نے تمہیں تو پس قبول کر لیا گیا تم سے میرے لیے۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی نفسوں کو ملامت کرو، نہیں میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری، اور نہ تم فریاد رسی کرنے والے ہو میری، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو شریک ٹھہرایا تم نے مجھے اس سے پہلے، بے شک ظالم لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آیت نمبر 22، شیطان کی سپیچ، کیسی بے وفائی کرے گا، ایکسپٹ کر لے گا بھئی میرا تو وعدہ جھوٹا تھا، میں تو تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ تو اب کیا ہے، اپنے آپ کو خود ہی ملامت کرو، اپنی غلطیوں پہ خود ہی رسپانسبل ہو تم، میں تو جاؤں گا ہی جہنم میں، تم سب کے سب بھی جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو کیسی بری بے وفائی کرے گا شیطان۔ تو کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ ہم شیطان کے بہکاموں میں آ کر کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ اور وہ داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے نیک، باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اپنے رب کی اذن سے۔ دعائے ملاقات ان کی اس میں کیا ہوگی، سلام۔ دنیا میں بھی سلام کرنے کی عادت ڈالیں، خود بھی اور بچوں کو بھی، کیوں، یہ جنت والوں کی علامت ہے۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کس طرح، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، کلمتن ایک کلمے کی، طیبتن پاکیزہ، کا شجرتن طیبتن مانند درخت پاکیزہ کے، اصلها جڑیں اس کی، ثابتوں و فرعها فی السماء، جڑ اس کی مضبوط ہے اور شاخیں اس کی آسمان میں ہے، وہ دیتا ہے پھل اپنا ہر وقت اللہ کے رب سے، اللہ کے رب کے حکم سے، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ آیت نمبر 25 میں اور 24 بڑی خوبصورت یہ اگزامپل کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ، ہر پاک کلمہ جس میں توحید کا ذکر ہے، جس میں اللہ کا اذکار ہے، جس میں اس کی تقدیس بیان کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، وہ جو ہے پاک کلمات ہیں، اور قرآن مجید بھی۔ اور عمدہ درخت کی مثال یہاں پر بیان کی گئی، اس کی جڑ مضبوط ہے، وہ زمین سے اپنی غذا لیتا ہے، آلودگی سے محفوظ ہے۔ اچھا، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ درخت جو ہے صرف 5% آف دا فوڈ زمین سے لیتا ہے، باقی سارا اس کا فضا سے ملتا ہے۔ اچھا درخت فار ایور ہوتا ہے، اب پھل دیتا ہے، اور کھجور کا درخت جو ہے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے مومن کے ساتھ۔ مومن کے دل کے اندر کلمہ طیبہ راسخ ہوتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، جڑیں اس کی یعنی اسلام، دین اسلام کے ساتھ ہوتی ہیں، مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، زبان اس کا اقرار کرتی ہے، اور جسم جو ہے اعمال کے تھرو یعنی پھل اینڈ پھول اس کا جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر طرف وہ خیر کی ہی بات کرتا ہے ایک مسلمان جو ہے۔ اور اسی طرح ایک درخت ہوتا ہے، وہ سب کے لیے خیر ہی خیر ہے، کوئی پرندہ اس میں سے آ کے فروٹ کھا لیتا ہے، کوئی تھکا ہرا مسافر اس کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ سب کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اور درخت کے جو فروٹ ہوتا ہے، مومن کے جو بچے ہیں وہ بھی باعث خیر ہوتے ہیں، جب وہ خود خیر پھیلاتا ہے تو اس کی اگلی جنریشن کو بھی اس طرح سے ٹرین اینڈ گروم کرتا ہے۔ اچھا درخت سایہ پھل پھول دیتا ہے، اس کا سیپ جو نکلتا ہے وہ میڈیسنز میں استعمال ہوتا ہے، پھر آکسیجن ملتی ہے اس سے ہمیں، انوائرمنٹ کو کلیئر آؤٹ کرتا ہے، اور پھر جلانے کے بھی کام آتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم بھی ایسے مومن ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ہم کتنے ایسے کام ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث بنے۔ اور ناپاک کلمے کی مثال مانند درخت ناپاک کے ہے جو اکھاڑا گیا ہے اوپر سے زمین کے، نہیں اس کے لیے کوئی قرار۔ ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ساتھ مضبوط کے یعنی عقیدہ توحید کے، زندگی میں دنیا کی اور آخرت کی، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالم کو اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ تو آیت نمبر 26 میں ریفرنس آیا ہے اپوزٹ درخت کا، یعنی کہ وہ درخت جو جس کی جڑیں ویک ہے، یعنی وہ کفر اور شرک پر بیسڈ ہے، ذرا سا بھی کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مسائل آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو فوراً زیرو کے گر جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو مومن ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بھی تکلیف آتی ہے اس کو اللہ کی طرف ریفر کر کر اس پر صبر اور شکر کرتا ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے معاملات فرما دیتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اس کے جنہوں نے بدل ڈالا نعمت کو اللہ کی ناشکری کر کے، اور انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو گھر میں ہلاکت کے، جہنم میں وہ جلیں گے اس میں، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ وہ بھٹکا دے اس کو اس کے رستے سے۔ کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھا لو تو بے شک تمہارا لوٹنا ہے طرف آگ ہی کی طرف۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے وہ جو ایمان لائے تو وہ قائم کریں نماز، وہ خرچ کریں اس میں جو رزق دیا ہم نے انہیں چھپ کر اور ظاہری طور پر، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی تجارت کام نہ دے گی اور نہ ہی کوئی دوستی۔ تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل انسٹرکشن دی ہے، اور اپنے بندوں کو کیا کہا ہے؟ عبادی، میرے بندے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے نماز کو سیکھنا ہے، اس پر استقامت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، 60 ایئرس، مگر اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نماز کو پراپرلی سیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو پریکٹس کی جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ہم جس بھی ایج میں ہیں اگر ابھی بھی ہماری کریکشن ہو گئی تو کوئی بری بات نہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا، مگر سیکھنے کی کوشش ضرور کریں۔ جو بوڑھی اماؤں سے سیکھی ہوئی تھی، جو پرانے زمانوں سے سیکھی ہوئی تھی، اس پہ اکتفا نہ کریں۔ اچھا، کچھ کچھ عرصے بعد اپنا ٹیکسٹ بھی ریوائز کرتا رہا کریں قرآن کا، کیونکہ غلطیاں ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں، ریویژن کرتے رہا کریں۔ سو از دا کیس ود نماز، پوچھ لیا کریں، پوچھنے سے کبھی عزت میں کمی نہیں ہوتی، الٹا آپ کی ریویژن بھی ہو جاتی ہے اور چیزیں آپ کو ریکال بھی ہو جاتی ہیں جو کہ آپ بھول جاتے ہیں، اور انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، انسان بنا ہی نسیان سے ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے، وقت لگانا ہے، صلاحیتوں کو بھی سپینڈ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا دن بہت قریب ہے جس دن نہ کوئی فرینڈشپ کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ میں کوئی چیز، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی مال اور نہ کوئی دولت۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند لگاتار چلنے والے، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ سورج اور چاند کبھی نہیں رکے، ہر وقت اپنی ڈیوٹی جو اللہ نے انہیں سائن کی ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی وقفہ نہیں دیا، کبھی خراب نہیں ہوئے۔ کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا گرانڈ سسٹم ہے جو اللہ پاک جس کا کریٹر ہے، کہ کبھی بھی اس کو آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج آف ہو جائے اور کہے جی آج نہیں نکلے گا؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا نا۔ تو کون ہے ان سب کے بنانے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس نے دی تمہیں ہر وہ چیز جو مانگی تم نے اس سے، اور اگر تم گننے لگو نعمتیں اللہ کی، لا تحصوہا، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ تو جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، اور لٹرلی ایسی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سب کے پاس۔ اور اس آیت میں ناشکر شخص کو ظالم کہا گیا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کا حق نہیں دیتا۔ تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے تو ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور بچا لے مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا میری تو بے شک تو ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کنسرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنے بارے میں بھی اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے وہ کنسرن ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتوں کی پوجا سے بچا لیجیے گا، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ آج کے دور میں بھی دیکھیں، میجورٹی جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنی عقل سمجھ اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو وادی میں جس میں کھیتی نہیں تھی اور کچھ میں تھی، تیرے گھر کی حرمت والے۔ اے میرے رب، تاکہ وہ قائم کرے نماز تو کر دے ان کے دلوں کو لوگوں کے، اور وہ مائل ہو طرف اس کے، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اولاد کی کن باتوں کی فکر کی؟
اور ہم کن باتوں کی فکر کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے مساجد سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کیا؟ کیا ہمارے بچے دین کا علم سیکھ رہے ہیں؟ احادیث رسول انہیں آتی ہیں کچھ؟ کیا سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ ہماری بچیوں کو صحابیات کے بارے میں کتنا پتا ہے؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کنسرن اور ہماری کنسرن. ہماری کنسرن ہوتی ہے پڑھائی کریں، گریڈز لے کر آئیں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، اور 5 فگر میں آپ کی پے ہونی چاہیے، جاب لگنی چاہیے انسٹنٹلی. تو ہم نے کیا کیا؟ ابن اللہ کے بجائے اپنے بچوں کو ابن الدینار بنایا ہے. دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف فوکس ہے انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا پیپل کا. اے میرے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. نہیں چھپ سکتی اللہ سے کوئی بھی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وہبا، اور عطا کیے دی جس نے مجھے علی الکبری، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعا کو. یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ اپنے بندوں کو نعمتیں ادا کر رہے ہیں، اور خاص طور سے یہاں پر اولاد کی نعمت جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں عطا کی. کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس ٹاپک پر بھی ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند کر. ربنا وتقبل دعا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہی دعا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں میری دعا کو. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، سب کے سب کو. یوم، جس دن، یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب جو ہے وہ کیا جائے گا. بڑی کمپریہنسو اور جامع دعا ہے سب کے لیے، اپنے مومنین کے لیے جو ہے وہ ہم نے دعا پڑھ لینی ہوتی ہے یہ. اور نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں ظالم لوگ. بے شک وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن جس دن کے آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی. لیکن دنیا میں جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اس کا ایک وقت ہے جب وہ پکڑے جائیں گے، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. ان کو کتنا ٹائم دینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس میں بھی بہتری ہے. تو مظلوم جو ہے وہ بے شک راحتوں میں نہیں ہے، مگر ظالم اپنے نقصان میں خود زیادہ بڑھ رہا ہے. اور ان کو مہلت دی جائے گی اور پھر اس کے بعد سختی سے پکڑا جائے گا. تیزی سے دوڑنے والے ہیں، اوپر اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو نہیں لوٹے گا طرف ان کی نگاہ ان کی، اور دل ان کے خالی ہوں گے. یہ کہاں کا ڈسکرپشن آ گیا ایک دم سے؟ جہنم کا. کہ اب کیا ہے، سخت پریشان ہوں گے، دل ان کا خالی ہو جائے گا. کس چیز سے؟ اب کوئی امید نہیں ہوگی ان کے پاس. اب تو بس وہ پکڑے ہی گئے اور عذاب ان کے لیے تیار ہے. خبردار کیجئے لوگوں کو، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں ایک مدت تک قریب کی، ہم قبول کر لیں تیری دعوت اور ہم پیروی کریں رسولوں کی. کیا نہیں تھے تم قسمیں کھاتے تم اس سے پہلے؟ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال، اور ٹھہرے رہے تم گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. واضح ہو گیا تمہارے لیے کیسا سلوک کیا تھا ہم نے ساتھ ان کے، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے مثالیں. تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال، اور اللہ کے پاس ان کی چال کا توڑ موجود ہے، اور نہیں تھی ان کی چال کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ. یعنی اللہ کی تدبیر سب کی چالوں پر بھاری ہوتی ہے. تو نہ تم ہرگز سمجھو اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے کے اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ بہت زبردست، بہت انتقام لینے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کا جو وعدہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا بھی فرماتے ہیں. جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے، اور آسمان بھی، اور وہ سامنے آ جائیں گے اللہ کے جو کہ اکیلا ہے، بہت زبردست ہے. یعنی جہنم کے، یعنی کہ عذاب جب آئے گا، یعنی قیامت جب آئے گی، تو سب چیزیں جو ہے وہ آل ٹوگیدر، زمین اور آسمان جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے. وہ ایسے نہیں رہیں گے جیسے اب کی زمین ہے. اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن مقرنین فی الاسفاد، کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، کرتے ان کے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. آپ امیجن کریں، جو کول ہوتا ہے، جو تارکول ہوتا ہے، وہ اٹ سیلف بہت گرم ہوتا ہے، اور وہ اسکن کو چپک رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، مزید آگ جل رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اور ان کی اسکن کو جا کے چپکے گا.
تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ اللہ الہ ایک ہی ہے، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ وہ آیت نمبر 52 میں بلاغ قرآن کے لیے آیا ہے یہ ورڈ، یعنی کہ سب کو اس کے تھرو پیغام پہنچا دیا جائے، کل کو ہمارا کوئی گریبان نہ پکڑے، کوئی یہ نہ کہے کہ جو مجھ تک تو کتاب پہنچی نہیں تھی۔ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس کا بتائیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی نصیحت کریں۔ سورہ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن واضح کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔